لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، آج کی یہ مختصر سی گفتگو دو شہادتوں کے عنوان سے، ایک تو پانچویں امام کی شہادت ہے 7ویں تاریخ کو، اور اس کے 2 دنوں کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت. ان دو مناسبتوں سے بہت ہی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے، اور یہ پرسہ پیش کریں گے سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو کا عنوان اور سرنامہ کلام کی جو آیت ہے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ محمد کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سورہ محمد نام سے آپ اس بات کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس سورے کے اندر ایک مرتبہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ محمد پڑا، اور وہ بھی آیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گزارش ہے کہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں آج، پہلی، دوسری اور تیسری، جس سے میں اپنی آج کی یہ پوری گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جو مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں کے اعتبار سے بھی کہ یہ کیا تعلق رکھتی ہیں کہ جو میں نے یہ آیتوں کا انتخاب کیا اور آج کی اس مختصر گفتگو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ جو سورہ محمد ہے، اس سے متعلق معصوم کا ایک جملہ موجود ہے کہ جو دیکھنا چاہے ہمارے حالات اور ہمارے دشمنوں کے حالات، تو اسے چاہیے کہ سورہ محمد کی تلاوت کرے. یعنی ایک آیت اس میں ہماری طرف سے ہے، ہمارے بارے میں ہے، ایک ہمارے دشمن کے بارے میں ہے. یہ معصوم کا ارشاد. اب ظاہر ہے کہ پوری سورہ تو نہیں پیش کی جا سکتی، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پروردگار اس سورے کا آغاز کر رہا ہے. آپ نے سورے کے آغاز بہت سارے صورتیں جو آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، یاد ہوں گی، عام طور پہ بہت اچھے انداز سے نرمی، خدا کی صفات اور ان چیزوں سے آغاز سنا ہے. یا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ہا میم عین سین قاف، مثلا نون والقلم. اسی طریقے سے
یاسین، سورہ یاسین اب بہت مشہور ہے. تو یہ ساری صورتیں، یہ ساری آیتیں آپ کے ذہن میں. یہاں پر صرف یہ سورہ محمد نہیں بلکہ دوسری صورتیں بھی ہیں. ایک ایگزامپل یہ ہے جہاں پروردگار عالم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کس انداز سے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. بات کا آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا کہ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں. صرف کفر نہیں کرتے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیغام خدا کو جھٹلا دینا کفر ہے، خدا کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، خدا کا انکار کرنا کفر ہے، خدا کے کسی نازل کردہ امر کا انکار کرنا کفر ہے. یہ کفر کرتے ہیں. صرف کفر نہیں کرتے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے، سبیل پروردگار، سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں آنے والوں کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں. کسی اور کو بھی نہیں آنے دیتے، اس راستے کو بھی کاٹ دیتے ہیں. خداوند متعال ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت ہی مختصر چند الفاظ پر مشتمل آیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. پروردگار عالم کا فیصلہ یہ کہ خدا ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ڈیمالش کر دیتا، ان کو گمراہ کر دیتا، ان کی ساری محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں. اگلی آیت، یہ پہلی آیت تھی، اگلی آیت پروردگار کہتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. غور کیجئے گا، یہ پورا مضمون ہے ان تین آیتوں کے اندر کہ جو پروردگار عالم نے تیسری آیت میں اس کا نتیجہ بھی بیان کیا. دوسری آیت میں ایک کفر سے متعلق آیت، اب ایمان سے متعلق، اور ایمان کی بھی گہرائی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. بات مکمل ہو رہی ہے نا یہاں پر، آمنوا وعملوا الصالحات نہیں، یہاں پر خدا نے ایک اور وضاحت دی، ایک اور چیز کا تذکرہ کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا کہ جو محمد پر نازل ہوئی ہیں، جو محمد پر نازل کی گئی. نام استعمال ہوا دوسری آیت میں، سورہ کا نام سورہ محمد. آمنوا بما نزل علی محمد. پروردگار کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے خدا کا؟ پہلے والے کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے اعمال برباد. یہاں پروردگار کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم. خدا ان کے بارے میں کہتا ہے ان کی برائیاں، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں. سیئات کا لفظ مقابل پہ آتا ہے حسنات کے. حسنات نیکیاں، سیئات برائیاں. جہاں نیکی ہے وہاں بدی ہے. انسان ہے غلطی کرتا ہے، جہاں اچھے کرتا ہے وہاں برے کام بھی کرتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لایا کہ جو ہم نے محمد پر نازل کی، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی نا، کفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کو بھی مٹا دیں گے، برائیوں کو بھی صاف کر دیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور فقط برائیاں صاف نہیں کریں گے بلکہ برائیاں تو صاف ہوں گی، ان کے حالات دنیا اور اخروی دونوں ترجمے موجود ہیں کہ ان کے حالات بھی ہم سدھار دیں گے، ان کے حالات بھی بہتر کر دیں گے. اصلح بالہم، یہ ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے. اور تیسری چیز آمنوا بما نزل علی محمد، اس پر بھی ایمان لائے. اب کیا فرق ہے میں بیان کروں گا. تیسری چیز، تیسری آیت پروردگار اب نتیجہ دے رہا، ذالک، یہ کیوں ایسا ہے؟ کفر کے بارے میں یہ بات، ایمان والوں کے بارے میں یہ بات، کہ ان کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ اس لیے ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں نا، وہ کفر کرنے والے کون ہیں، کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب بربادی آتی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باطل کی پیروی کرتے ہیں. جب باطل کی پیروی کرتے ہیں نا تو جو کچھ کرتے رہیں، چاہے زمین آسمان ایک کر دیں، ان کے اعمال کو خدا نے برباد کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. کیوں؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ وہ باطل کے پیچھے چلتے ہیں. وأن الذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لایا، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ان کا کیا؟
اتبعوا الحق من ربہم، یہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ ان کے رب کی طرف سے آئے ہوئے حکم کی، آئے ہوئے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ کہ یہ ہے ایمان والوں کا کمال۔ اب نتیجہ آ گیا، کفر کی بات تھی، ایمان والوں کی بات تھی، کفر والوں کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں سے جوڑ رہا تھا، ایمان والوں کا سلسلہ کہاں تک جوڑا؟ آیت کا تتمہ، اختتام آیت کا، پروردگار اس پورے قصے کو آخری آیت میں سمو کر بیان کرتا۔ اب کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طریقے سے پروردگار لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مثالیں اور ایگزامپلس بیان کرتا۔ آئیڈینٹیکلی پورا قضیہ مکمل ہو گیا کہ جہاں پر خدا نے پوری ایک سیکوینس بیان کر دی، کفر والوں کا سلسلہ کیا ہے، ایمان والوں کا سلسلہ کیا ہے۔ اب میں ایک مثال جو مفسرین نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ بہت تفصیل تو نہیں، لیکن موضوع سے متصل ہونے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بدر کے میدان میں ہوا یہ تھا کہ جب فوج کفار آئی تھی تو فوج کفار میں بڑے بڑے عرب کے مشرکین تھے، ابو جہل تھا، دیگر بہت سارے لوگ تھے۔ کہ یہ لوگ، اب ظاہر ہے کہ بدر کی افواج کی تعداد یہ ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کی بھی 313 بہت مشہور تعداد ہے، کفار کی تعداد تقریباً 900 یا 1000 ملٹیپلائی بائی 3 تھی، تو وہ بھی ایک معین تعداد ہے، 1000 فوجی تقریباً۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ 1000 فوجیوں کے لیے یہ لوگ اپنے 10 اونٹ، صرف ایک 10 اونٹ نہیں، 10 اونٹ قربان کر رہے تھے تاکہ اپنے فوجیوں کو کھلا پلا کر تازہ دم کر سکیں۔ اپنے فوجیوں پر یہ اپنے اونٹ قربان کر رہے تھے تاکہ یہ فوجی کھائیں پئیں اور ہمارے لیے لڑیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا؟ پروردگار کہتا ہے دیکھو، اگر کفر کے لشکر میں چاہے بات کچھ بھی ہو رہی ہو، کھانا پینے کا سلسلہ وہاں بھی چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی چلتا، اگر وہاں بھی کھانا پینا چل رہا ہے تو تم دیکھ کر، میں مثال کے طور پر یعنی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہاں سے میں بدر کا لفظ ہٹا دوں، یہاں سے جس نے یہ اونٹ جس کی طرف سے آئے تھے اس نام کو میں ہٹا دوں، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بندے نے اپنے لشکر کے لیے کھلانے کے لیے اپنے 10 اونٹ قربان کر کے کھلا دیے۔ آج کی دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ آج کی دنیا کہتی ہے کتنا زبردست نیکوکار آدمی ہے، کیا سیکریفائس کرنے والا آدمی ہے، کیا اس کا جذبہ ہے۔ بس یہی ہے وہ چیز کہ جس کو پروردگار سمجھا رہا ہے۔ ظاہری طور پر یہ نہ دیکھو کہ 6 اونٹ کٹے ہیں یا 10 اونٹ کٹے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ 1 کروڑ روپے قربان کیا ہے یا 10 لاکھ روپیہ لگایا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس کا کتنا کیا مال کہاں پہ کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے۔ یہ کرنے والے تمہیں دشمنوں میں بھی ملیں گے، مومنوں میں بھی ملیں گے، یہ کرنے والے تمہیں کافروں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ پروردگار ان کے عمل کو قبول کر رہا ہے، ان کے عمل کو قبول کر رہا۔ اگر سوال یہ ہے تو خداوند متعال یہاں پہ قانون دیتا کہ کیوں، کہ ان کی ساری محنتیں جو انہوں نے کی تھی کیا ہوئی، کہ پروردگار نے قبول کیا؟ کہ نہیں، خدا کہتا ہے اضل اعمالہم، پروردگار تم کتنا ہی کھلاتے رہو، ان کفاروں کے پیٹ میں ڈالتے رہو، خدا تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، اور برباد کیا۔ بس وہاں پر اعمال کی بربادی ہے، اور یہاں پر چاہے ان کے پاس لڑنے کے لیے گھوڑا نہ ہو، چاہے ان کے پاس لڑنے کے لیے تلوار کم ہو، چاہے ان کے لشکر کی تعداد کم ہو، لیکن جو دل کا ایمان اور اتباع حق ہے، پروردگار کہتا ہے یہ بدر کی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے مدد بھی ملی اور خدا کی طرف سے یہ مختصر لشکر کامیاب بھی ہوا۔ نہ فقط کامیاب ہوا بلکہ یہ بدر کی تعداد تو ایسی معین ہو گئی، بدر کی تعداد تو اتنی مشہور ہو گئی کہ قیامت تک، کم سے کم آج تک، آج بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جب ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام،
جب تشریف لائیں گے تو وہ تعداد ہوگی ابتدا میں جو بدر کی تعداد تھی، 300 سے، بعض روایتوں میں 300 سے کچھ زیادہ، بعض روایت میں 313، بدر والی تعداد۔ والا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، بدریوں کا تذکرہ وہاں بھی آتا، جہاں دیگر چیزوں کا تذکرہ آتا ہے بدریوں کا تذکرہ وہاں بھی آتا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے، خدا سمجھا رہا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ کتنا دیا کتنا لیا، سو دنیا میں زندگی گزارنے کا اور کسی کو پرکھنے اور کسی کو دیکھنے کا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ فلاں کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور فلاں کا ظاہری صورتحال میں کتنا اچھا اس کا سلسلہ۔ ظاہری سلسلے کو دیکھنے جاؤ گے تو اس کے پیچھے آنے والے باطل سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور جس کا نتیجہ کیا؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر حق پامال ہوتا ہے اور باطل ایک مرتبہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میں وہ جملے بیان نہیں کر سکتا، تو تفسیر انوار النجف نے لکھے کہ یہی وہ آیات تھی کہ جو مولا کائنات نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اور کسی نے سوال کیا کہ مولا اس موقع پر یہ آیتیں، کہ اس موقع پر خدا نے کہا ہے کہ جب حق چھوڑو گے تو حال یہی ہونا ہے۔ حق چھوڑ کر جانے والے کا حال یہی ہے، بس جب حق چھوڑ کر جانے والے کا حال یہ ہے تو ظاہراً ہو سکتا ہے کہ کامیابی نظر آئے، ظاہراً ہو سکتا ہے کہ مال و دولت نظر آئے، لیکن اتنا طے ہے کہ جن مال و دولت اور جن کامیابیوں کے پیچھے انسان اپنے اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، یہ کامیابی حتماً نہیں ملنے والی۔ بات آگے بڑھے، پروردگار عالم نے کہا کفر کرنے والے اور کفر سے بڑھ کر اس خدا کی راہ سے روکنے والے، یعنی خود تو نہیں مانتے، دوسرے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوڑو، اس کام میں کیا رکھا، یہ دین کی باتیں، یہ صوفیوں کی باتیں، یہ قدامت پرستوں کی باتیں، یہ ملا گیری کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک کی بات، لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن استعمال ہونے والا وہ لفظ ہے کہ جو آج دین کو برباد کر رہا، دین سے متعلق یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ دین آج اتنا زیادہ اس کے خلاف باتیں ہونا شروع ہوئیں، اور کہنے والے کون؟ کہنے والے وہ افراد نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت دیندار کہتے ہیں، کہنے والے وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، کہنے والے وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار کہتا ہے کہ جو اگر خدا کی راہ سے روکنے والے ہوں، پروردگار ان کا عمل تو برباد کر دے گا۔ دوسرا، ایمان والوں کی بات آئی کہ یہ ایمان والے کتنے اچھے، کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ فقط ایمان لائے، عمل صالح کیا کافی ہے؟ کہ نہیں، بات یہاں مکمل نہیں ہوتی، وآمنوا بما نزل علی محمد بھی شامل ہے اس کے اندر۔ یعنی جو علماء نے جملہ لکھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یعنی قرآن نے حکم دیا، مان لیا، نماز کا حکم آیا، مان لیا، بڑے بڑے احکامات ظاہری آئے، ان کو تسلیم کر لیا، لیکن ان کی تفصیلات جب اللہ کا رسول بیان کرتا تب کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تب کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانیں گے۔ جب رسول ان کے درمیان آ کر فیصلہ کرتا تو رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور بہت واضح انداز میں اگر میں جملہ استعمال کروں تو لفظ جو خدا نے یہاں استعمال کیا، آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لائے اس پر جو نازل کیا جا چکا ہے محمد پر۔ ذرا سا غور کیجئے، ابھی چند دنوں بعد آپ یہ آیت بار بار سنیں گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس کو جو آپ تک پہلے نازل کیا جا چکا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ کیا عمل تھا؟ کہ یہ وہ عمل تھا کہ جو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہونے والا تھا، کہ غدیر کے میدان میں جب علی کو بلند کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ یہ وہ حکم تھا ما انزل الیک من ربک۔ خدا کہہ رہا ہے آمنوا بما نزل علی محمد، نہیں مانا تو تم صاحبان ایمان ہی بن نہیں سکتے، اور جب صاحبان ایمان نہیں بن سکتے تو یاد رکھو پھر تم ایمان چھوڑ کر گئے تو خدا کے یہاں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یہاں یا ایمان ہے یا کفر ہے۔
یا رسول کا کیمپ ہے یا رسول سے باہر دشمنان رسول کا کیمپ ہے. یہاں بات یہ ہے کہ یا تو حق ہے یا دوسرا باطل ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل رہ سکتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے. یہ کہیں کی کوئی منطق ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہو سکتا جہاں انسان کے پاس ایک راستہ اختیار کرنا ہے کس کیمپ میں، ہے کس جگہ پر. بس یہی وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر اگر انسان طے نہ کرے. تیسری آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے کفار کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے. کفار کا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے سپاہیوں کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. کفار کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر نہیں دیتے. کفار کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کام نہیں کرتے جو تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کرتے ہو. وہ بھی سارا اپنے سپاہیوں کو، وہ بھی سارے اپنے گروہ والوں کو، وہ بھی سارے اپنے شہر والوں کو، وہ بھی سارے اپنے ساتھیوں کو فیڈ بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. تم بھی کرتے ہو. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کا اور تمہارا مسئلہ ڈیفرنٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ڈیفرنٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ اتباع الباطل کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، تم اتباع الحق کی کیٹیگری میں آتے ہو. پس جب اتباع الحق کی کیٹیگری میں آؤ گے تمہارا عمل چاہے مختصر ہو پروردگار قبول کرے گا. اور اگر اتباع الباطل کی کیٹیگری میں چلے گئے تو یاد رکھو تم سر پٹک کر مر جاؤ گے، خدا تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرنے والا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. بس اب ذرا سا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، پانچویں امام کی زندگی سے متصل کر رہا ہوں. غور کیجئے گا، آپ نے پانچویں امام کی زندگی سے متعلق مختلف حالات مختلف انداز سے سنے ہوں گے. میں آج ایک یا دو روایتیں مختصر پیش کروں گا. یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے نا، یہ جو حق اور باطل کی پیروی والا مسئلہ ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ آپ کو اس درمیان میں کتنے ایسے پوائنٹس ملیں گے کہ جو آپ کو نظر حق آ رہے ہوں گے باطل. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ کے ہر دور میں یہ مسئلہ مسلسل رہا ہے. جو نظر حق آتا ہے ہوتا باطل. آج بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا، اس لیے کہ ہمیشہ قرآن مجید خود کہتا کہ باطل اس وقت تک چل سکتا ہے، اس وقت تک پنپ سکتا ہے، اس وقت تک اس کا کام چلتا ہے جب تک وہ حق کے اوپر سوار ہو کر چلے. اگر حق کا دامن چھوڑ دے تو کوئی پاگل ہے جو باطل کو مانے گا، کوئی بیوقوف ہوگا جو باطل کو تسلیم کرے گا. وہ حق کا سہارا لیتا ہے تب تو باطل کے حق کے ساتھ چل پاتا، تبھی تو وہ دھوکہ دے پاتا. اب مسئلہ کیا؟ پانچویں امام کا زمانہ. آپ نے بہت ہی مشہور ایک صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کا تذکرہ سنا ہو. جناب جابر، بہت ہی مختصر ایک جملہ کہوں، جناب جابر وہ کہ جنہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ جابر تم اس وقت ہوں گے جب میرے اس بیٹے کا، دو روایتیں میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تفصیل نہیں پیش کر رہا، دونوں ملا کر پیش کر رہا ہوں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب جابر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے تھے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول کی گود میں تشریف فرما تھے. اس وقت عالم یہ تھا، سید الشہداء بیٹھے، جابر آئے، جابر سے گفتگو ہوئی کہ قیامت کا میدان ہوگا، آواز دی جائے گی این زین العابدین، کہاں ہے عابدوں کی زینت. جب یہ آواز آئے گی نا تو اس آواز پر اس حسین کا ایک بیٹا جس کا نام علی ہوگا وہ آئے گا. جابر کو بتایا جا رہا، ابھی سید الشہداء بہت چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. جابر کو یہ روایت کے اندر جملہ موجود ہے، بتلایا یہ جا رہا ہے قیامت کے دن آواز آئے گی این زین العابدین، یعنی ان الفاظ کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ جو آنے والا بیٹا ہے اس کا لقب کیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس کا بیٹا، کہ یہ حسین کا ایک بیٹا ہوگا علی، جن کا نام ہے جن کا لقب ہوگا زین العابدین. قیامت کے میدان میں عابدوں کی زینت جب پکاری جائے گی تو ان کا بیٹا آئے گا. کہا اے جابر خدا تمہیں حیات دے گا، اس علی ابن الحسین کا ایک بیٹا کہ جو باقر العلوم ہوگا، جو علم کو شگافتہ کرے گا، کہ وہ جب دنیا میں آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا.
وہ مجھ سے مشابہ ہوگا کہ جب فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْهُ مِنَّا، بس جب تم اس سے ملاقات کرو تو ہمارا سلام اسے پہنچا دینا۔ یہ ہے روایت۔ جابر اس کے بعد ایک روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ مسجد النبوی میں ضعیف ہو چکے تھے اور مسجد النبوی میں آواز دیا کرتے تھے، یا باقر، یا باقر العلم۔ لوگ جب دیکھتے تھے نا کہ جناب جابر آواز دے یا باقر العلم، لوگ جب آواز سنتے تھے کہ جناب جابر صحابی رسول مسجد النبوی میں اس طرح سے پکار رہا ہے، کس کو پکار رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ، ان کا یعنی ضعیفی کی وجہ سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، کہ جب لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے یہ یا باقر العلم کہتے تھے، پکارتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی، جب اس بچے سے ملاقات ہوئی اور اس ضعیفی کے عالم میں اس بچے کو دیکھا تو جب تعارف ہوا کہ تمہارا نام یہ، بعض روایتوں میں تذکرہ ہے جناب جابر نے یہ جملہ کہا، بیٹا ذرا آگے بڑھیے، وہ آگے بڑھے، کہ پیچھے ہٹے۔ جناب جابر اس ضعیفی کی حالت میں جملہ کہتے ہیں، روایت کا جملہ کہ ہو بہو یہ وہی چال اور ڈھال ہے جو میرے حبیب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے ساتھ عرصہ گزارا، صحابی رسول ہیں، کہ یہ وہی چال ہے جو رسول کی چال تھی، بالکل مشابہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں یہ ہوں۔ کہا آپ کا نام باقر العلم؟ کہا میں باقر العلم۔ یعنی جو امت اس رسول کی مشابہت میں رسول کے چلن کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو، وہ علم کا مقابلہ کرنے آئے گی؟ جو رسول کی چال کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو، اتنے لوگوں کے درمیان میں ایک وہ بچہ کہ جسے پہچان رہے ہیں جابر کہ یہ ہے وہ چلنے کا سلیقہ جو اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، یہ ہے وہ چال کا طریقہ جو اللہ کے رسول کی چال تھی، ایک مرتبہ پہچان لیا۔ جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچا دیا۔ اب یہ اس کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے، تاریخ یہ کہتی کہ مسلسل آیا کرتے تھے، باقر العلم پہچان چکے تھے، مسلسل آیا کرتے تھے تاکہ امام سے فیضیاب ہو سکیں۔ اب یہ ساری روایت سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو حق اور باطل کی ہم تفصیل بیان کر رہے تھے نا، لوگوں نے اس وقت بھی، یعنی میں حالات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانچویں امام کے دور کے حالات کیسے سنگین رہے اور سنگینی کس قدر رہی کہ یہ جب امام کے پاس آیا جایا کرتے تھے تو لوگ انہیں روکا کرتے تھے، نہیں آنے دیا جاتا تھا، نہیں امام کے پاس بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ نہ فقط یہ بلکہ بات اس سے بڑھ کر عجیب جملہ ہے تاریخ کا، یعنی ظلم عظیم ہے کہ پانچویں امام جب روایتیں بیان کرتے تھے، جب کہتے تھے کہ میرے آبا و اجداد نے، پانچویں امام بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے بابا علی ابن الحسین نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی حسن ابن علی نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امیر المؤمنین نے بیان کیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی، یہی حدیث کا سلسلہ ہوگا نا، کہ جب پانچویں امام یہ حدیثیں اس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے نا، جب اپنے آبائے طاہرین سے سلسلہ بیان کرتے تھے، لوگ امام سے حدیثیں قبول نہیں کرتے تھے، کہ یہ حدیث نہیں قبول، کہ پھر بعض اوقات پانچویں امام یہ جملہ استعمال کرتے تھے کہ جابر نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، کہ اس جملے کی ویلیو تھی، جابر سے تسلیم کر لیا جاتا تھا، پانچواں امام باقر العلم اپنی زبان سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، معصوم کی زبان قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ ہے زمانے کا ستم، یہ ہے زمانے کا عالم، جہاں پر اگر زمانہ ستم کرنے پر آتا ہے تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، جب دامن حق چھوڑا جاتا تو اس طرح سے گہرائیاں، اس طرح سے دین کی باتیں پوشیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اب آپ سوچئے کہ جب 5ویں امام سے حدیث لوگ قبول نہ کر پا رہے ہوں، دل میں اتنا حسد اس وقت پل رہا ہو، تو پھر اس کے بعد کتنی ایسی حدیثیں ہوں گی کہ جس میں اگر اہل بیت کا تذکرہ آ رہا ہو اور اس اہل بیت کے تذکرے کو محو کر دیا گیا ہو، تو پھر انسان کو حیرت نہیں ہوتی کہ اگر فضائل آل محمد کو اس قدر چھپایا گیا، اس قدر محو کرنے کی کوشش کی گئی، کس قدر باخر العلم، علم کو شگافتہ کیا نا، علم کو پھیلایا نا۔ علم کا پھیلانا کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ علم خود جب امام بیان کرتے ہیں نا، تو امام ہر ایک سے نہیں بیان کرتے، امام بھی اس کو بیان کرتے ہیں جو علم کو سنبھالنے کا اہل ہوتا، اہل نہیں ہوتا تو علم دیا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے کہ علم قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز بیکار آدمی کے حوالے نہیں کی جاتی۔ بس یہ علم جب ان لوگوں کو حوالے کیا جا رہا تھا تب یہ عالم نظر آتا ہے، اور یہی گہرائیاں جو آج غیبت نعمانی کا میں اب حوالہ دیتا ہوں، آج اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ یہ آخری زمانے کے اندر اگر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے نا، اس فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، کیا کرے کہ ہماری بیان کردہ احادیث پر غور و فکر کرے تو بچے گا۔ ہماری حدیث جو بیان کی ہے ان پر غور و فکر کرے۔ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، حدیث پر غور و فکر کرے۔ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، ہر مومن کا کام ہے، ہر ایک کا کام کہ حدیث پڑھے، اس پر غور کرے۔ نہیں ہوگا تو کیا؟ معاشرے کے ان بہت سارے طبقوں کے اندر کہ جہاں حق اور باطل اس طرح سے مکس اپ بنا کر چلایا گیا، اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر مولا کائنات کا دور آپ اچھے طریقے سے تفصیلاً جانتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا دور آپ مسلسل آپ جانتے ہیں، سلو کے بعد امام کی شہادت تک، امام کی شہادت کے بعد سے لے کر کربلا تک کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام کے بعد جب کربلا واقع ہوئی، کربلا کے فوراً بعد مسلسل 5ویں امام کے دور تک، جب تک 95 ہجری چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے، کیا عالم ہے؟ مسلسل خاموشی ہے، مسلسل سناٹا ہے، مسلسل عبادتیں اور دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، کسی جگہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ ہاں علم دیا جا رہا، ہاں سمجھایا جا رہا، کس کو؟ ہر ایک کو، عوام میں، کہ عوام میں نہیں، کہ ان لوگوں کو جو خاص ہیں، ان لوگوں کو جو ہدایت کے طالب ہیں، ان لوگوں کو جو حق پہچاننا چاہتے ہیں۔ یعنی جو حق پہچاننا چاہے گا بچتا وہی ہے، جو اپنی سنسیریٹی کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پروردگار نصیب اسی کو کرتا ہے۔ جو اپنی دنیا میں مگن ہے، جسے اس دین کا کبھی درد رہا ہی نہیں، جس نے اس دین سے متعلق سوچنے، سمجھنے اور اس کی گہرائی میں پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اس سے انسان کیا امید لگا سکتا ہے کہ کیا وہ اسے دین عطا ہوگا، اسے ہدایت نصیب ہوگی؟ زبانی کلامی کہنے والے تاریخ عالم میں بہت گزرے ہیں، بہت گزرے ہیں۔ ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض کتابوں کے اندر نام لے کے بیان کرتا، سید اولاد حیدر فوخ بلگرامی صاحب نے اپنی کتاب میں جو روایت لکھی اس میں 5ویں امام کا حوالہ دیا، علامہ مجلسی نے لکھی، انہوں نے 10ویں امام کا حوالہ دیا، روایت مضمون ایک ہی ہے کہ جب ایک کنواں کھودنے کی بات آئی تھی کہ ایک مقام پہ کنواں کھودنا تھا، 5ویں امام کے متعلق جو روایت لکھی گئی اس پہ ہشام کا تذکرہ تھا کہ ایک کنواں اس مقام پہ کھودا جانا تھا جہاں سے یہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ایسی منزل تھی جہاں سے پانی دستیاب نہیں تھا، اور اس نہ دستیاب ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، کہ کنواں کھدوایا جائے۔ حکومتی نظارت کے اندر وہ کنواں کھدوانے کی کوشش کی گئی، چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، مسلسل کئی عرصہ لگا، یہ کنویں کا کام کھدنے لگا، جاری ہوا، اور اس پر حکومتی مشینری کام کرنا شروع کی، کہ یہ سلسلہ بڑھتے 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 ایک ایسے مقام تک پہنچا کہ جہاں پر اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ اس گہرائی میں جا کر کام کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا، کہ لیکن کام جاری رہا، حکومتی پیچھے سے فنڈ آ رہا تھا، کام ہوا۔ ایک مقام پہ جا کر ایک ایسی چیز انہوں نے محسوس کی کہ جس مقام پر
جا کر ایک ہوا نما ایک گیس نمودار ہوئی کہ اس گیس کو برداشت کرنا، اس ہوا کو برداشت کرنا مشکل ہوا کہ جو افراد اس وقت نیچے کام کر رہے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، مر گئے۔ دوسرے افراد نیچے اترے دیکھنے کے لیے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھی مر گئے۔ اب یہ سلسلہ بن گیا کہ معلوم کیسے کیا جائے نیچے ہو کیا رہا۔ اتنی گہرائی ہے کہ اوپر سے نظر نہیں آ رہا، آواز بھی دے چیخے چلائے تو آواز نہیں آئے گی۔ کہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب بہت سارے لوگ مر گئے، بات پہنچی حکومت تک کا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نیچے جاتا ہے واپس نہیں آتا اور مر جاتا۔ کہ جب یہ سلسلہ حکومت تک پہنچا، حکومت نے کہا تحقیق کرو۔ کیا کیسے تحقیق کریں؟ کہ بورڈ بٹھایا، مختلف لوگوں سے مشورے ہوتے 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 پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا۔ پانچویں امام کو بلایا گیا، اس نشست میں مولا موجود تھے۔ کیا ہے؟ کہ میں جاؤں گا پھر بتاؤں گا۔ بعض حکمتیں ہیں نا ایسی، اس وقت نہیں بتایا کہ میں جاؤں گا اس مقام پر جا کر پھر بتاؤں گا۔ مولا گئے، تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا، پھر بیان کیا کہ یہاں معاملہ کیا ہے۔ کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ زمین کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر اہل احقاف کی جگہ ہے، جن پر پروردگار عالم کا ایک عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب سورہ احقاف آپ جانتے ہیں، سورہ محمد سے بالکل پہلے والی سورہ احقاف کے اندر اس چیز کا پورا تذکرہ ہے کہ یہ اہل احقاف کہ جو اس قوم پر عذاب خدا نے نازل کیا تھا، وہ عذاب کیا تھا؟ کہ وہ عذاب یہ تھا کہ ان لوگوں پر پروردگار عالم نے ایک ریح، ایک ہوا، جس ہوا کو ریح عقیم کہا گیا، کہ پروردگار نے وہ بھیجی تھی، تم کھود کھود کر اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں اس عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، اور جب اس آثار کو تم دیکھ رہے ہو اور وہاں سے وہ جو ریح، وہ جو ہوا نکل رہی ہے، وہ جو گیس نمودار ہو رہی ہے، کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ مر رہے ہیں، کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بند کرو جگہ، یہاں کنواں نہیں کھل سکتا۔ بات ریزن امام نے پیش کیا، کنواں بند ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آج بھی دنیا، اب یہ ایک مثال سمجھ میں آ گئی، آج بھی دنیا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اپناتی ہے تو کون سا راستہ اپناتی ہے؟ کہ نہیں، ہم کتاب پڑھیں گے اس میں سے علم مل جائے گا، ہم قرآن کا ترجمہ دیکھیں گے اس میں سے علم مل جائے گا، ہم کوئی فلاں چیز دیکھیں گے اس میں سے علم مل جائے گا، ہم فلاں کتاب سے حدیث کا یا کوئی تشریح دیکھ لیں گے اس میں سے علم مل جائے گا۔ بس یہی تو وہ چیز تھی کہ جسے اس دور سے لے کر آج تک ہر آنے والے مسلمان نے غلطی کی، کہ علم کا سرمایہ، علم کا منبع اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کے معنی و مفہوم ڈکشنری پہ دیکھیں گے تو علم مل جائے گا۔ کہ اگر علوم اسی طرح سے آ رہے تھے تو انسان کے لیے ایسے تمام مسائل کا فیس کرنا بہت آسان تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ علوم کی گہرائیاں وہ ہیں کہ جنہیں اگر سینہ معصوم سے جا کر رجوع نہ کیا جائے تو پھر انسان اسی طرح سے کنویں کھودتا رہتا ہے اور اسی طرح سے مرتا بھی رہتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، نتیجہ سوائے بربادی اور تحقیقات کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مثال ہے، اور یہ مثال بھی حضرت، اب مثال تفصیل دے دوں ایک جملے میں، اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں سورہ احقاف کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، یا دوسرا حوالہ علامہ مجلسی کی جو حیات القلوب ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے حالات کے اندر یہ واقعات کی تفصیلات موجود ہے، اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا معاملہ تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں روایت کا تذکرہ ہے 760 سال تک تبلیغ کی ہے، 760 ایئرس، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے بادل نمودار ہوئے، جب بادل نمودار ہوئے تو کیا ہوا؟ کہ وہ بادل ان کے اوپر قحط آیا ہوا تھا، بادل نمودار ہوئے تو کیا ہوا؟ بادل کالے تھے۔ اب کالے بادل آتے ہیں، انسان دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ کالے بادل دیکھے گا تو سمجھے گا کہ بارش نمودار ہو رہی ہے، ہمارا قحط ختم ہو رہا ہے، یہاں پر اب ہماری خوشحالی آنے والی ہے۔ کہ ان قوم والوں نے بھی یہی سمجھا تھا، یہ کالے بادل آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشحالی اور بارش کا سرمایہ بنیں گے۔ کہ یہ کالے بادل اس کے نہیں تھے، یہ پروردگار عالم نے عذاب کے لیے بھیجے تھے، جس کے بعد یہ ساری قوم مٹ گئی، ساری قوم پر عذاب آ گیا۔ اذان محترم،
ظاہری چیزوں اور کتابی باتوں کا علم اور ہوا کرتا ہے، سینہ معصوم سے آیا ہوا علم اور ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس یہی فرق ہے جو آج کی دنیا میں بھی جتنی سائنسی تحقیق، میں انکار نہیں کر رہا، سائنس کی تحقیق ایک حد تک انسان کو پہنچاتی ہے، فلسفہ ایک حد تک انسان کی ذہنی نشو و نما کرتا، لیکن اس حد تک پہنچنے کے بعد صرف یہ ایکسرسائز کے لیے تو اچھا ہے، اس کے بعد دین ان فلسفوں سے حاصل نہیں ہوتا، حکمتیں ان چیزوں کی گہرائیوں سے نہیں ملا کرتی، حکمتیں وہاں سے ملتی ہیں جو پروردگار عالم نے راسخون فی العلم کے سینوں میں رکھی ہیں۔ بس جب تک ان سینوں سے انسان رجوع نہیں کرے گا، بس اسی طریقے سے باطل کو حق سمجھتا رہے گا جیسے آج تک کا مسلمان اپنی تحقیقات کر کر کے آج فیصلے کرتا چلا جا۔ معصوم امام کا فرمان کچھ اور ہے، آج کی دنیا کی تحقیق کچھ اور نظر آ رہی۔ معصوم امام کا حکم کچھ اور ہے، آج کی دنیا کا مثال کے طور پر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جذبات، ہماری عقل، ہمارے حالات، ہمارے اطوار، ہمارے اس زمانے کی کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ بس یہ سارے، چاہے عقل کی بات ہو، چاہے ضرورت کی بات ہو، چاہے انسان فلسفے کی بات کرے، چاہے انسان منطق کی کسی بھی علم کی بات کرے، جہاں یہ ساری کی چیزیں قرآن و اہل بیت سے جا کر ٹکرا جائیں تو پھر سوائے قرآن و اہل بیت کے انسان کو نجات دینے والا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ بس یہی فرق ہے اس حق میں اور اس باطل میں کہ جسے پروردگار کہتا اگر اس باطل کے پیچھے تم حق کا لبادہ اوڑھ کر چلتے بھی رہو تو یاد رکھنا اضل اعمالہم، تمہیں سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں ملے گا، تم بھی برباد، تمہارے عمل بھی برباد، چاہے نماز پڑھتے رہو، چاہے روزے رکھتے رہو، چاہے صدقات دیتے رہو، چاہے لوگوں کی خدمتیں کرتے رہو، یاد رکھنا یہ سارے اعمال اس وقت کام آتے ہیں جب تک تم ان بنیادوں پر اس حق کی پیروی نہ کرو کہ جو رسول نے آل رسول کے بارے میں بیان کیا۔ جب تک آل رسول کا دروازہ، جب تک یہ دروازہ مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے کہ جہاں پر دوسری شخصیت کا جو تذکرہ مجھے کرنا، جب لوگ پکار رہے ہیں کہ اے سید الشہداء، اے امام وقت، آپ ہمارے لیے تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، کہنا تو اسی طرح کا ہے۔ تاریخ انسان نے، تاریخ اسلام نے تو یہ لکھا، تاریخ عرب نے تو یہ لکھا کہ لوگ پکار رہے تھے کہ اے امام آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے بھیج دیا، اس نمائندے کو بھیجا کہ جس کا نام ہے حضرت مسلم ابن عقیل، اور ایسا نمائندہ ہے جو گھر کا فرد ہے، ایسا نمائندہ ہے جو عقیل کا بیٹا ہے، ایسا نمائندہ ہے کہ جو امام کا بہنوئی ہے، حضرت عباس کی بہن کے شوہر، کہ وہ گھر کا فرد ہے کہ جو قابل اعتماد ہے، یہ وہ فرد ہے کہ جس کے کہنے پر امام کا سفر ہونا ہے، کہ جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ جب جناب مسلم چل رہے تھے، بہت ہی مختصر بیان کروں گا، جناب مسلم جب چل رہے تھے اپنے بچوں کو ساتھ لیا۔ تذکرہ ملتا ہے نا جب کسی کو اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، توسل کرتا ہے حضرت مسلم کے ذریعے سے، اے حضرت مسلم، آپ نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی سید الشہداء کے راہ میں، اب جو ان کے وسیلے سے اولاد مانگتا ہے پروردگار اسے اولاد دیتا ہے۔ بس وہ حضرت مسلم اولاد کو لے کر چلے، بیٹوں کو لے کر چلے، ننھے ننھے کمسن بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کوفہ کا پہنچنا تھا، کوفہ پہنچنے کے بعد کے حالات، اس کا اختصار حال یہ ہے کہ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے ہیں تو ظاہراً سب ساتھ نظر آ رہے ہیں،
ظاہراً ہزاروں کی تعداد ہے جو حضرت مسلم کے ساتھ ہے، لیکن یہی تعداد ہے جو ایک ایک کر کے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر دین حق اور باطل کا نام تھا، اگر بات یہ تھی کہ یہ حق ہے کہ جس کی پیروی کی جانی ہے، تو پھر جان چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فرق ہے، ایک جملہ فقط کہوں گا، کوئی تشبیہ نہ دے کسی کو حضرت مسلم سے۔ حضرت مسلم وہ ہیں کہ جو امام معصوم کا مشخص و معین کردہ نمائندہ ہے، اسے خاص طور پر حضرت مسلم کو بھیجا گیا ہے، کوئی عام نمائندہ نہیں تھے، خاص طور پر بھیجے گئے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوٹا، جب نماز مغرب اور عشاء پڑھ کر نکلے ہیں تو جناب مسلم کا حال یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کچھ بہت ہی مختصر تعداد ساتھ تھی، گلیوں میں پناہ طلب کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر جا کر رکے جہاں ساتھ آنے والا کوئی نہیں بچا۔ اجرکم علی اللہ، آج پرسہ پیش کیجیے گا سرکار حجت کی بارگاہ میں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں۔ حضرت مسلم ایک مرتبہ ایک مکان کے باہر آ کر رک گئے۔ کس کا مکان ہے؟ ایک مومنہ، اتفاقاً ایک مومنہ کا مکان ہے۔ یہ وہ مومنہ ہے جس کا نام ہے طوعا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ پیاسا ہوں، پانی مل جائے۔ کہ پانی دیا، پانی دینے کے بعد ایک مرتبہ کوزہ واپس کیا۔ مومنہ نے ایک جملہ کہا کہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ زمانہ پر آشوب ہے، اپنے گھر کو چلا جا۔ کا گھر وہ جاتا ہے جس کا اپنا کوئی گھر ہوا کرتا ہے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ ایک مرتبہ تعارف کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ مسلم ابن عقیل۔ کا کون عقیل؟ کہ ابو طالب کا بیٹا عقیل۔ کا کون؟ علی کا بھائی عقیل۔ کہا ہاں۔ کہ ایک مرتبہ کہنے لگی میں مومنہ ہوں، آقا تشریف لائیے۔ ایک گھر میں بٹھایا، کہ کوئی خدمت آپ کی کر سکوں؟ کہ پانی لا دے، ہم وضو کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ بس مختصر یہ کہ یہ لمحے گزرے، عبادت کا وقت گزرا۔ ایک مرتبہ آنکھیں بند کی، مولا کائنات نے خواب میں آ کر خبر دی ہم آپ کو لینے آئے ہیں مسلم۔ مسلم اب آخری وقت ہے، بس یہ وقت گزرا، مخبری ہوئی۔ ایک مرتبہ فوجوں نے آ کر حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنے اسلحے کو سجایا، اس گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے گھر میں پناہ لیجئے۔ ارے حضرت مسلم کیسے گوارا کرے؟ ایک مومنہ کی حرمت کیسے پامال ہو؟ میں کہوں آقا کربلا میں آئیے گا، یہاں سید الشہداء اس عید سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، ارے فوج اسقیا ایک مرتبہ خیموں کا رخ کی کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا دل، آقا کا دل دہلنے لگا۔ ارے کیسے اپنے ان خیموں کی طرف نگاہ جاتی ہوئی برداشت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی زادیاں دہل رہی ہیں، نبی زادیاں کب کب آ رہی ہیں۔ بس معاملہ یہ ہے، یہاں پہ حضرت مسلم نے ایک مرتبہ جہاد کرنا شروع کیا، بہت کشتوں کے پشتے لگائے۔ ایک مرتبہ باہر آئے، فوجیں ایک کے بعد ایک دستوں پہ دستے آنے لگے۔ ایک مرتبہ جب گرفتار نہ ہو سکے، ایک مرتبہ دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر گرفتار کر کے لے جائے گئے۔ جب دربار پہنچے نا، کسی نے پڑھ کر کہا زخمی ہو چکے تھے، دانتوں سے خون جاری تھا، ایک مرتبہ جکڑ کر لائے گئے۔ کسی نے پڑھ کر کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، مالی الامیر سوال حسین، ارے میرا امیر حسین ہے، حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ سینہ تان کر آئے تھے، کسی نے بعد میں سوال کیا تھا اے امام سید سجاد، اے مولا آقا، مسلم آئے تھے سینہ تان کر کھڑے تھے، آپ کی گردن کیوں جھکی؟ ایک مرتبہ میرا مولا کیا کہے، ارے اس کے ساتھ نبی زادیاں نہیں تھی، اس کے ساتھ پھوپھی بہنیں نہیں تھی، ارے ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ نبی کی بیٹیاں ہیں۔
اجرکم علی اللہ۔ حضرت مسلم نے وصیتیں کی، ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، مسلم کو شہادت کے گھاٹ پر لایا گیا، آخری وقت تھا، ایک مرتبہ مسلم کا سر تن سے جدا ہونا ہے۔ یہاں مسلم کے بچے پریشان ہو رہے ہیں، مسلم کے بچوں کا عالم کیا ہوا؟ ارے مسلم کے بچوں کا عالم یہ ہوا کہ کبھی کوئی پناہ دیتا ہے، کبھی قید میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ قید سے رہائی ملی، قید سے چھوٹ کر چلے، کسی نے پناہ دی، کسی مومنہ نے جب پناہ دی، وہی عالم جو بابا کا ہوا تھا ایک مرتبہ بچوں پر دہرایا گیا۔ خبر ہوئی بچوں کو ہارے سے ملعون نے گرفتار کیا، ایک مرتبہ فرات کے کنارے لے کر آیا، ایک مرتبہ محمد و ابراہیم، ایک مرتبہ تلوار چلی، ایک بیٹے کا سر قلم ہوا، دوسرے بیٹے کا سر قلم ہوا، دونوں لاشیں فرات میں گئے، ایک مرتبہ بغل گیر ہوئے۔ کیا عالم ہوا اے شہزادی؟ یہ آپ کی اولاد کا عالم ہے، کہیں مسلم کی اولاد کو فرات میں ڈبایا جا رہا ہے، کہیں فرات میں وہ مسلم کے لاشیں، مسلم کی اولاد کے لاشیں ہیں، اور کہیں دارالامارہ کی چھت سے ایک مرتبہ مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ یہاں حضرت مولا آقا ایک مرتبہ خبر ملی مسلم شہید کیے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی، مسلم کی بچیوں کو بلایا، مسلم کی بچیاں آئی، یقیناً ان کی والدہ آئی ہوں گی، تسلی دی ہوگی، ایک مرتبہ مسلم کی بچیوں کو بلایا، سر پر ہاتھ رکھا، مسلم کی بچی نے سوال کیا، ماموں جان میرے بابا کی خیر ہے؟ بچی سمجھ گئی جب کوئی سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے بچی یتیم ہوتی ہے۔ ارے ایک مرتبہ گوشوارے پہنائے گئے، یہ مسلم کی یتیمہ کا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ کسی بچی نے دیکھا ہو، ارے کوئی بچی یتیم ہوتی ہے، کانوں میں گوشوارے ڈالے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں ذوالجناح نے آ کر خبر دی، بچی نے ایک سوال کیا، حل سخیابی ام قتلات شانہ، مجھے اتنا بتا میرے بابا کو قطرہ آب دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ بچی نے یتیمی کا داغ تو سہ لیا، شاید یہ سوچا ہو ابھی کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا، لیکن ہاتھ رکھنے والے نے رحم نہ کھایا، کبھی گوشوارے چھینے، کبھی منہ پر ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ حضرت مسلم کی اولاد کا صدقہ، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا صدقہ، ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔